بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں امروز اور میں ہوں شکیل ملک۔ تحریک انصاف کا لانگ مارچ جو کہ عمران خان پچھلے کئی ماہ سے جو ہے وہ یہ اناؤنس کرتے آ رہے ہیں کہ وہ لانگ مارچ کریں گے، یہ آزادی مارچ ہوگا۔ کون سی آزادی اور کہاں کی آزادی ہوگی یہ آپ وہی بتا سکتے ہیں، چونکہ وہ تو لوگوں کو جو ہے بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ایک طرف امریکہ کے خلاف جو ہے وہ لوگوں کے جذبات بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں اور بند کمروں میں سب کی منت سماجت کرتے ہیں کہ کسی کے منہ سے امریکہ کا نام نہ نکل جائے۔ جو امریکہ کا یار ہے وہ غدار کے نعرے لوگوں سے لگواتے ہیں اور خود امریکہ میں جو ہے وہ لابنگ کے لیے فرم ہائر کرتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے اپنے لیے کام کرنے کے لیے پیسے پے کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لانگ مارچ پہ جو خرچہ آ رہا ہے، یہ بڑی خبر ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے کہ لانگ مارچ میں خرچہ کہاں سے کیا جا رہا ہے اور کہاں پہ اب چوری ڈالی جا رہی ہے۔ اور اب سب سے پہلے بات کریں گے جی لانگ مارچ کی۔ لانگ مارچ دیکھیں، لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے، یہ شیڈول کیا جی پنجاب سے اس کا آغاز ہوگا، لاہور اس کا مرکز ہوگا۔ لاہور لبرٹی چوک سے لانگ مارچ جو ہے وہ جمعے کے روز صبح 11 بجے جو ہے وہ شیڈول دیا گیا کہ یہاں سے روانہ ہوگا اور یہ اس کا نقطہ آغاز ہے، یہاں سے یہ شروع ہوگا، لیکن کب اسلام آباد پہنچے گا یہ نہیں بتایا گیا۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کم از کم ایک ہفتے کا جو ہے یہ پلان کر کے نکلے ہیں۔ ایک ہفتے میں یہ لانگ مارچ جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ سکے گا، چونکہ یہ لاہور میں ان کا پلان یہ ہے کہ 2 روز تو یہ لاہور میں گزاریں گے۔ یہاں لبرٹی سے جب یہ نکلیں گے تو یہ بالکل شہر کے بیچوں بیچ سے، یعنی کہ لبرٹی سے یہ جائیں گے فیروز پور روڈ کی جانب، سینٹرل ویو سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ سینٹرل پارک کی طرف سے ہوتے ہوئے یہ جائیں گے اپنا کلمہ چوک سے پھر یہ فیروز پور روڈ پر ہوتا ہوا یہ جو لانگ مارچ ہوگا، یہ یہاں سے قذافی اسٹیڈیم، اس سے آگے پھر نہر کا جو ہے نہر کا پل، مسلم ٹون موڑ، پھر رحمان پورہ، اچھرے سے آگے پھر شمع سٹاپ، شمع سے آگے جو ہے مزنگ چونگی، اور اسی طرح سے یہ ہوتا ہوا داتا دربار، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آزادی چوک میں یہ شیڈول ہے کہ ایک رات جو ہے وہ پہلی رات کا قیام آزادی چوک میں ہوگا، پھر وہاں سے اگلے دن جو ہے وہ یہاں سے ٹریول کیا جائے گا، اور ہر روز جہاں پہ اس کا اختتام ہوگا وہاں پہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک خطاب کریں گے اور آئندہ کا جو اپنا اگلا جو لاہ عمل ہوگا، جو اگلا جو شیڈول ہوگا وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ اس لانگ مارچ کا مقصد ہے ملک میں انتشار پیدا کرنا، ملک میں افراتفری پیدا کرنا۔ ملک جو پہلے سے غیر مستحکم سیاسی صورتحال کا شکار ہے، اس کو مزید غیر مستحکم کرنا، اداروں کے خلاف عوام کے جذبات کو بھڑکانا اور ایسی صورتحال پیدا کرنا کہ عوام اور ادارے جو ہیں وہ آپس میں آمنے سامنے ہوں۔ اور اس لانگ مارچ کا مقصد جو ہے وہ صرف اپنے ذاتی مفاد کی خاطر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، پاکستان کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے، اور ایسے وقت میں لانگ مارچ کیا جا رہا ہے جب ایک بار پھر چین اور پاکستان جو ہے وہ قریب آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے جب 126 دن کا دھرنا دیا تھا نا انہوں نے عمران خان صاحب نے، تو آپ کو علم میں ہوگا کہ اس وقت چین کے صدر جو ہیں ان کا پاکستان کا ایک دورہ تھا جو بہت اہم دورہ تھا، جس میں سی پیک پر جو ہے دستخط ہونا تھے، لیکن ان کے دھرنے کی وجہ سے وہ جو دورہ تھا وہ تاخیر کا شکار ہوا۔ جب دھرنا ختم ہوا پھر اس کے بعد چین کے صدر آئے بھی، حالانکہ یہ کہتے رہے کہ نہیں جی یہ تو جھوٹ بول رہی حکومت، لیکن اس کے بعد وہ آئے، سی پیک پہ معاہدہ ہوا جس پر کام ہوا۔ بدقسمتی پاکستان کی یہ رہی کہ اس کے بعد 2018 کے انتخابات کے بعد ملک پر عمران خان جو ہے وہ ایسے مسلط ہوا، کیا گیا یا جیسے بھی ہوا، عمران خان کے آنے کے بعد وہ سی پیک جو ایک گیم چینجر منصوبہ تھا جس نے خطے کی حالات کیا اس کی قسمت بدلنا تھی، اس پر کام جو ہے وہ بالکل روک دیا گیا۔ اور اب دوبارہ موجودہ جو حکومت ہے وہ اس رکے ہوئے کام کو دوبارہ سے شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور چین جو کہ عمران خان کی حکومت کی غلط پالیسیوں اور ان کے رویے کی وجہ سے اور سی پیک پر ان کی جو ان کے حرکات کرتے رہے ہیں، ان کے منصوبہ جات کو یہ بین کرتے رہے ہیں، روکتے رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ خفات ہے کچھ، تو ان کی وہ خفت جو ہے وہ مٹانے کے لیے اور ان کی ناراضگی دور کرنے کے لیے وزیر اعظم جو ہیں چین کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں اچانک یہ دوبارہ اناؤنس کر دیا گیا ہے کہ اب لانگ مارچ ہوگا تاکہ ملک میں جو ہے وہ ایک عدم استحکام کی صورتحال پیدا ہو اور چین کے ساتھ شاید اس طرح سے معاملات آگے نہ بڑھ سکیں جس طرح سے بڑھ سکتے تھے۔ تو یہ بھی ایک اس کا عوامی انتشار کے ساتھ یہ بین الاقوامی سازش جو ہے اس کا بھی ایک ایجنڈا بن گیا کہ یہ لانگ مارچ جو ہے یہ جناب اس طرف سے پاکستان کو جو ہے ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ عمران خان ہر وہ موقع ہاتھ سے کبھی نہیں جانے دیتے جب وہ پاکستان کو نقصان نہ پہنچا سکتے ہوں، پاکستان کی معیشت کو تباہ نہ کر سکتے ہوں، پاکستان کے قومی اداروں کو الزام تراشی ان پر نہ کر سکتے ہوں،
تو وہ کوئی بھی موقع جو ہے وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اور اب بھی وہ اسی تاڑ میں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جناب عمران خان جو کہ توشہ خانہ کے چور بھی ہیں، اب تو ثابت ہو چکا نا، الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں لکھا کرپٹ پریکٹس۔ کرپٹ پریکٹس کیا ہوتا ہے جناب؟ چوری ہی ہوتا ہے نا، غلط کام کیا ہے آپ نے، غلط کام مطلب آپ نے کیا کیا؟ چوری کی ہے، آپ چھپا کے چیزیں لے کے گئے تھے، اثاثے آپ نے جب جو ڈکلیئر نہیں کی وہ اسی لیے نہیں کیے جاتے کہ اگر آپ شو کرتے تو پھر پوچھا جاتا یہ کہاں سے لیے تھے، چونکہ پیسے تو آپ نے دیے نہیں تھے، وہ جو کروڑوں روپے کے آپ چھپا کے لے کے گئے نا۔ خالی یہ وہ معاملہ نہیں ہے کہ گھڑیاں آپ لے گئی یا کفرنگس آپ لے گئے باقی، لیکن جو آپ چوری کر کے لے کے گئے، جو چھپا کر لے کے گئے، ان کا بھی معاملہ تھا نا، تو ان کو چھپانے کے لیے آپ نے اثاثے نہیں دیے۔ تو اب جناب توشہ خانہ کے جو چور ہیں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ذرا ان سے اب یہ پوچھا جانا چاہیے کہ آپ چند روز پہلے تک لانگ مارچ کو آرگنائز کرنے کے لیے جو کروڑوں اربوں روپیہ آپ کو چاہیے وہ تھا نہیں۔ آپ تو وہ کر رہے تھے، اپیلیں کر رہے تھے کہ پارٹی کو فنڈز دیا جائے، آپ اپنے رہنماؤں کو، اپنے جو اراکین اسمبلی ہیں ان کو کہہ رہے تھے کہ جی آپ یہ ذمہ داریاں اٹھائیں، تو سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے، وہ تو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں، ان کے پاس شاید پیسے نہیں ہیں یا جو بھی معاملہ ہے۔ تو اب یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ جو لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے، دیکھیں اس پہ بڑا بڑا پیسہ جو ہے وہ لگنا ہے۔ جو لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوں گے ان کی یہاں سے ٹریولنگ ہے، ان کا یہاں سے پیٹرول کا خرچہ ہے، ان کے کھانے پینے کا خرچہ ہے، ان کے رات ٹھہرنے کا قیام کا خرچہ ہے، ان کے وہاں پہ ان کو کھانا پہنچانے کا خرچہ ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں وہ ساری اس میں شامل ہوں گی، ساؤنڈ سسٹم ہے، لائٹنگ سسٹم ہے، یہ ساری چیزیں پہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے جناب؟ یہ سوچنا چاہیے اور ہمارے اداروں کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ ایک کلو میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ علم میں ہوگا کہ ابھی سیلاب زدگان کے لیے عمران خان صاحب نے وہ ٹیلی تھون کی تھی نا، جس میں کوئی میرا خیال 11-12 ارب روپے کے اعلانات ہوئے تھے، وہ پیسہ یہ کہتے ہیں جی آ بھی گیا تھا۔ اگر وہ پیسہ ہے تو پھر کہاں پہ گیا ہے؟ کہاں سیلاب زدگان کو یہ پیسہ دیا گیا؟ کہاں پہ خرچ کیا گیا؟ کتنے گھر بنائے گئے جو لوگوں کے گھر پانی کی نظر ہو گئے تھے؟ وہ کہاں پہ عمران خان یا ان کی کوئی بھی تنظیم یا ان کی جماعت یا ان کی کوئی بھی قیادت جو سیاسی ان کے لوگ ہیں، کیا کہیں پہ وہ کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں یا دیے ہیں؟ وہ بالکل کہیں نظر نہیں ہے۔ خان صاحب نے فوٹو سیشن ضرور کروائے ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، وہ فوٹو سیشن میں کرواتے رہے ہیں، وہ پیسہ جو یہ کہہ لیا ہے انہوں نے باہر لوگوں سے، وہ اربوں روپیہ وہ کہاں پہ گیا ہے؟ کیا وہ اربوں روپیہ اسی طرح جس طرح یہ پہلے شوکت خانم کے نام پہ یا دیگر رفاہی اداروں کے نام پہ جو پیسہ اکٹھا کرتے رہے ہیں، جو چیریٹی کے نام پہ پیسہ اکٹھا کرتے رہے ہیں باہر سے، دنیا سے، وہ یہاں پہ اپنے سیاسی عزائم پر خرچ کرتے رہے ہیں، اساسی مقاصد کے حصول کے لیے خرچ کرتے رہے ہیں، تو کیا یہی جو اربوں روپیہ ہے جو سیلاب زدگان کا پیسہ ہے، کیا اس کی چوری نہیں کی جا رہی؟ کیا یہ پیسہ جو ہے اب اپنے لانگ مارچ، اپنے اس سازشی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے خرچ کرنے کی سازش نہیں کی جا رہی؟ تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جناب اب یہ پیسہ جو ہے جو سیلاب زدگان کے نام پہ اکٹھا کیا گیا، اب اس سے یہ جو ہے یہ جوا کھیلا جائے گا، چونکہ اس سے پہلے جو پیسہ لیا تھا اس میں بہت کچھ ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں وہ سامنے آتی رہی ہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اب یہ جو پیسہ ہے یہ یہاں پہ خرچ کیا جائے گا۔